سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک جنازے میں ابھی ہمیں نماز جنازہ ادا کرنے اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس میت کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح اچانک ایک دن ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اب وہ جو دنیا سے چلا گیا، اگر اس کے سوال کیا جائے کہ آپ کو اگر موقع مل جائے تو آپ کیا کریں گے، تو وہ یہی آرزو کریں گے کہ میں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں قرآن مجید کی فکر کے لیے قبول کیا ہے۔ اس پہ اللہ کا بار بار شکر بجا لائے، کیونکہ قرآن مجید کے لیے ہر آدمی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں ذرا بھی غرور آ گیا اس کو پھرے پھینکتا ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن مجید کی فکر کے لیے قبول کرتا ہے جن کے دل میں غرور، تکبر نہ ہو اور وہ طلبگار ہو، کیونکہ اس طلب کو بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں آپ کے دل میں کتنی طلب ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے دلوں میں کیا طلب ہے، لیکن وہ طلب کون جانتا ہے؟ وہ جب طلب کے اوپر آدمی آتا ہے تو پھر وہ ہی نہیں دیکھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ میں اگر بیٹھ گیا تو لوگوں سے وہ ڈرے گا نہیں، وہ پھر کس سے ڈرے گا؟ لیکن یہ طلب پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ طلب پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیے تمام نمازی حضرات جو بیٹھے ہوئے نا، ان سب کے حق میں دعا کریں کہ اب یہ کندھا دے رہے تھے میت کو، ہر ایک بھاگ رہا تھا، لیکن دنیا کے اندر یہ ایک دوسرے کو کندھا نہیں دے رہے ہوتے۔ اس وقت جتنا کندھا مجھے ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو کندھے کی ضرورت ان لوگوں کی زیادہ ہے جو قرآن مجید زیادہ جانتے ہو۔ اس لیے اس بات پہ بار بار غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قبول کیا ہے ہمیں، تو اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ بڑا قیمتی بنے گا جب ہم اپنی فکر، نظر اور سوچ کو یہاں لگائیں گے۔
تو دیکھیں گے ترجمے کو، اور ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں انہم ان یظہروا سے شروع کریں گے۔ اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو میں نے 3 الفاظ لکھے نیچے۔ ایک لکھا ہے ہم، ہم کے اوپر پیش آ جائے یا اس کے نیچے زیر آ جائے، ان کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر اس سے پیچھے الا ہے تو پھر علیہم ہوگا، اگر لام ہے تو ولہم ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں بہت ریپیٹڈ ہے، اور اس وقت اگر آپ غور کریں تو یہ میرے خیال میں کوئی 7 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ 1 2 اب دیکھیں 3 پھر آ گیا کتنا 4 5 6 7 8 کتنی ہو گیا 9 مرتبہ یہ ان 2 آیات کے اندر ہے۔ 10 دفعہ میں دیکھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اچھا یہ بھی ہے 9 10 ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اس کو ریشو بنائیں کہ 2 آیات میں 10 ہے تو 6666 آیات میں اس کا کیا ریشو بنے گا؟ اس لیے ان 2 کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں تو آ جائیں۔ ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ٹائم کے لیے ہوگا یا دیر کے لیے ہوگا، اور یہ مذکر کے لیے ہوگا۔ اور انگلش میں تو دونوں مذکر مونس کے لیے، لیکن یہ صرف مذکر کے لیے، مونس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ ہننا ہو جائے گا، جبکہ یہاں کوئی ہننا نہیں ہے، سارے مذکر سے بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قوم کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں کو 3-4 مرتبہ یہ بھی ریپیٹ کریں۔ تو قرآن مجید میں جب یہ بہت دفعہ آ جائیں تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر پیج پہ ہمیں جانا ہے، سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اب ترجمے کی طرف جائیں گے کہ وہ جوان مرد جو غار میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جگایا، اور جاگنے کے بعد ان کو سب سے پہلی کیا محسوس ہوئی تھی؟ بھوک محسوس۔ تو انہیں کہا، ایک سے پوچھنے لگے کہ آج کہیں زیادہ سوئے آپ کے خیال میں کتنے سوئے ہوں گے؟ ایک سے پوچھنے لگا، کہ یار ایسا لگتا ہے کہ آج پورا دن ہم سوئے۔ دوسرے نے کہا نہیں پورا دن نہیں سوئے یار، دن کا ایک حصہ آپ سوئے، اور یہ 309 سال سوئے رہے۔ کتنا؟ 309 سال کے بعد جگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سوال کرنے لگے، لیکن جب تم آؤ گے آخرت میں کھڑے ہو جاؤ گے اور ایک بڑی لمبی زندگی ہزاروں سال کے بعد تم سے جب پوچھا جائے گا تو تم کہو گے کہ میں دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہ کر آیا ہوں۔ یہ جو میت گئی ہے نا، ان سے اگر کوئی سوال جواب ہو جاتا تو یہی کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں چلتا، اور یہ ساتھ ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے قرآن کا سہارا لو۔ قرآن کا سہارا لیے بغیر اگر میری آپ کی زندگی گزر رہی، اب دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک رکعت ایسی نہیں ہوگی جس میں قرآن نہیں ہوگا۔ کون سی رکعت ہے جس میں قرآن نہیں ہے؟ خواہ نفل ہو یا سنت ہو یا فرض ہو۔ جب قرآن کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نماز بھی اس قرآن کے بغیر نام مکمل ہے، تو پھر اس قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جس سے غفلت کون برت رہا ہے؟ نمازی بھی برت رہا ہے، اور مسلمان بالعموم برت رہا ہے کہ کوئی نہیں سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میرے لیے فرض عین ہے۔ سمجھنا فرض عین ہے، ختم کرنا فرض عین نہیں تھا، تو ہم ختم پہ لگ گئے اور سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ تو اب ان نوجوانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ یار بھوک لگی ہے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی، پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے،
کیونکہ یہ تو وزیر تھے، بڑے لوگ تھے نا، اپنے ساتھ پیسہ لے گیا تھا کہ یہ غار میں جائیں گے، پلاننگ کریں گے اور دوبارہ جا کر ان لوگوں کو درست کریں گے، تو پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے، تو پیسہ ذرا ساتھ نہیں جاتے ہیں، لیکن باقی کوئی بسترا نہیں لے گئے تھے، ہر سامان نہیں لے گئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ غار میں داخل ہوئے، مجھے ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ ان لوگوں کے لیے اپنی وزارتوں کو ٹھوکر لگا رہے، اپنے قبیلے کو چھوڑ رہے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے میرے لیے آ گئے، تو پھر میں نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور 300 سال تک ان کو بلائے رکھا۔ اور 300 سال میں ملک کی حالت کیا ہو گئی ہوگی، کیسے لوگ آ گئے ہوں گے۔ ہر 10 سال کے بعد اگر بادشاہ یا 50 سال کے بعد بادشاہ چینج ہوا ہے تو کئی بادشاہ چینج ہو گئے، لیکن جس وقت یہ اٹھے، اللہ نے ان کو اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے وہ ان کی حالت رکھتا ہے وہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، لیکن وہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ تو جب یہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یار پیسہ لے کر کے جاؤ، بازار سے کوشش کرو کہ کوئی پاکیزہ حلال کوئی کھانا تلاش کر کے لاؤ، لیکن جس سے کھانا لو اس سے کون سی بات کرو؟ وہ لفظ کون سا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ کیا لفظ بتایا تھا؟ یاد ہوگا آپ کو نا، یہ میں لکھتا ہوں، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے۔ اسی سے لفظ سے آپ اردو میں بڑا زبردست کہتے ہیں، اور لطف کلام، وہ کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اور لطف خدا ہے، اور لطف کلام ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں لطافت، ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں لطیف، اور ایک اور جو سپرلیٹو ڈگری میں ہے وہ ہے الطاف صاحب۔ الطاف صاحب ہمارے بیٹھے، لطافت ہی بیٹھے ہوئے، لیکن دونوں بیٹھے ہوئے، یہ نام ہے۔ لطیف کہتے ہیں باریک بینی کو، کہ پہلی بات یہ ہے کہ کھانا بھی باریک بینی سے دیکھ لو، گفتگو میں شائستگی ہو، اور قرآن مجید بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ قرآن کا سارا بیانیہ جو ہے وہ پر لطف ہے، اس میں کیا ہے؟ شیریں کلامی ہے، کہ سختی نہیں ہے، جس طرح میں اور آپ باتیں کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ اللہ جس پہ رائے میں سمجھا رہا ہوتا نا، وہ میں اور آپ نہیں سمجھاتا۔ تو یہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے، کہنے لگے کہ وہاں جائیں اور الفاظ کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا خریدنے میں باتیں شروع ہو جائے، غصہ آ جائے، نہیں نہیں نہیں، بڑے آرام سکون کے ساتھ بات کرنا، اور کھانا لے کر واپس آ جائے، بس کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو FIR تمہارے پیچھے کٹ گئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے، سروں کی قیمتیں لگ گئی ہیں، تو ہمیں تو پکڑیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی پر واضح نہ ہو جائے، لیکن جس وقت انہوں نے کھانا لیا اور پیسے آگے کیا، تو انہوں نے کہا یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا کیا یہ کل، تو ہم اسی پیسے کو، میں نے کہا کل؟ یہ کون سے سن کا ہے؟ یہ تو 300 سال پہلے کا قصہ سکھا تم لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا یار ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ساری بلڈنگیں، ساری عمارتیں تبدیل، پورا نظام تبدیل، لوگوں کی ثقافت تک تبدیل، لوگ اس ٹائپ کے نہیں تھے جو ان کے زمانے کے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک رات میں اتنی تبدیلی آ گئی، میرے کو تو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، یہ سکہ نہیں چل رہا ہے، کل تو چل رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کہیں چکر ہے۔ انہوں نے کہا فوراً دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، لوگوں کا یار اتنا یہ کون آ گیا؟ اب ایک سیکنڈ میں پورے دار میں یہ مشہوری ہو گئی ان کی، اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو وہی کئی لوگ ہیں جن کی داستانیں کہانیاں محمد میں سناتے ہیں، یہ غائب ہو گئے تھے اور ایک زمانے سے، تو یہ کہیں وہ تو نہیں ہے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، اب ان کے پیچھے لوگ آئے، اب یہ تو بھاگا اپنے لوگوں کی طرف کہ
وہی معاملہ یہ ہو گیا. اب جب وہاں گئے تو اللہ نے دوبارہ اطلاع کیا. اب اس سے انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ کہیں جانا وہاں ہے تمہیں، کیا کریں کہیں کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو تمہیں پہلے کیا کر دیں گے، گردن اڑا دیں گے تمہاری. دوسری بات یہ ہے اگر ہمیں پکڑ لیا تو ہمیں اپنے اس مذہب میں دوبارہ واپس لے جائیں گے اور ہم ان کے شرک میں ڈوب جائیں گے. اب دیکھیں ترجمے کو. اِنَّ کے معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ہم جمع کے لیے ان لوگوں کو، ان اگر یظہروا ظاہر ہو جائے، یہ واو الف جمع کے لیے، اگر ان پر یہ اظہار ہو جائے، یہ معلوم ان کو ہو گیا علیکم تمہارے بارے میں، اگر تمہارے متعلق ان لوگوں کو جہاں تم کھانا لے کر آؤ گے ان کو اگر پتہ چل گیا یرجموکم تو تمہیں کیا کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. یرجموکم یا کے معنی یہ لوگ، رجم کے معنی رجم کرنا، یہ واو الف کے معنی کر دیں گے، قوم کے معنی تم کو. اس کا دوسرا ترجمہ ہم اردو میں جب فارسی میں کہتے ہیں سنگ سار، فارسی میں کہتے ہیں سنگ سار. سنگ کے معنی کہتے ہیں پتھر، اور عربی میں رجم کہتے ہیں، رجم کر دیں گے. اب یا کیا کر دیں گے، عیدو واپس پھیر لیں گے، اور قوم کے معنی تم کو فی ملتہم، ہم کے معنی اپنے ملت کے معنی مذہب میں، اپنے طور طریقے میں کیا کر دیں گے، جسے ہم بھاگ کر آئے ہیں دوبارہ ہمیں کیا کر دیں گے، پکڑ لیں گے. تو جو حکومت پکڑ لیتے ہیں نا اور وہ حکومت کے حق میں گئے ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ چور اور ڈاکو کو کیا کر دیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، کسی معاف ہو. لیکن اگر کوئی آدمی بڑا پاک صاف ہو کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں تو ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دو، ان کے ساتھ یہ کرو. تو یہ کہنے لگے ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمیں حکومت نے پکڑ لیا تو یہ کیا کر دیں گے، ہمیں دوبارہ اپنے مذہب میں واپس لٹائیں گے. وَلَن تَفْلِحُوا، اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا، عزت کے معنی ہوتا ہے اس وقت، پھر کیا ہوگا، اور ہرگز نہیں. تفلحوا تا کے معنی تو. اب دیکھیں یا کے معنی کیا تھا، یہ لوگ، یہ لوگ، اور تا کے معنی تم، اور واو الف کے معنی سب، تم سب کیا ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں تم سب پھلا پاؤ گے. کیا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا، تم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. اذن پھر اس وقت اگر تم اس کے مذہب میں چلے گئے ابدا ہمیشہ کے لیے، پھر ہمیشہ محروم ہو جاؤ گے. یہ نصیحت کس کو کی ہے، جس کو کھانے کے لیے بازار بھیجا تھا. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. اچھا یہ وَكَذَلِكَ کئی مرتبہ آیا قرآن میں، لیکن اس سورت کے اندر بھی کئی مرتبہ آیا کہ کذالک، ہم نے سورج کو بھی یہ کہا تھا کہ جب نکلو تو ان کو سلوٹ کر کے سلام کر کے آرام سکون کے ساتھ، ان کو تکلیف تمہاری شعاؤں سے نہ مل جائے. اور جب غروب ہونے لگے تو ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال کے، زیادہ روشنی نہ ہو کہ ان کے نیندوں میں کہیں، یعنی اللہ تبارک کذالک ہم نے اس طرح بھی کیا، پھر ہم نے اس طرح بھی کیا کہ ان کی کروٹیں تبدیل کی، یعنی اللہ تبارک پھر اسی طرح ہم نے کئی سو سال کے بعد ان کو اٹھایا بھی. تو یہ جو کھڑے، اور اب
اسی طرح ہم نے یہ بھی کیا، آسرا کیا کر دیا، آسرا اٹھایا. ایک ہوتا ہے باسنا، باسا کے معنی بھی اٹھایا ہے، یہ آسرا ارادہ اٹھایا ہے، یعنی وہ باسا ہے. دیکھیں باسا، یہ کیا ہے، اثرا. اگر یہ سین سے سواد سے اثر ہے، اس سے تو اسر ہے یہ، اور اگر سواد سے یہ اثر کاٹا ہے، اس کو کیا پڑھیں گے، اثارا. کیا، اثارا، سا پڑھیں گے، سا. یہ اس کو میں لکھتا ہوں یہاں پہ، یعنی دوبارہ اٹھانا. کیوں مقصد تھا، تاکہ ان کے اٹھنے کے نتیجے میں جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے. کسی نظام سے آگاہ کرنے کے لیے کسی قوم کو دوبارہ اٹھانے کو کہتے ہیں اثر. یہ ہے اٹھانا. اس لیے قرآن مجید میں اس کی جگہ کوئی اور لفظ لگ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جس کو دنیا کا کوئی فلاسفر چینج نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قائدیانی آ جائیں گے، یہودی آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے اور قرآن میں تبدیلی کر دیں گے. ان کے باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے تبدیلی کرنے کی. ایک لفظ تبدیل نہیں کر سکتے، لفظ نہیں لا سکتے. جب لفظ نہیں لا سکتے وہ ہمیں کیا فکر ہوتی ہے، ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کو کسی نے تبدیل کر دیا. جب آپ سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کو کیا تبدیلی کا پتہ ہو. آپ اس کان سے سنتے اسے نکال رہے ہو، سمجھے گا تو وہی جو اس کو سمجھ رہا ہوگا. وہ کہیں گے اس سے لفظ نہیں استعمال کر سکتے، اسے لفظ لا نہیں سکتا. اور جو بے سمجھے پڑھ رہے ہیں وہ اگر یہ لفظ پڑھ لے یا یہ پڑھ لے تو کیا فرق پڑے گا. اگر وہ یہ پڑھ لے تو کیا فرق پڑے گا، یہ پڑھ لے کیا فرق پڑے گا. جب سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے. ہم تو امام صاحب اگر گالی بھی دے رہا ہو عربی میں تو ہم اس کے اوپر بھی آمین کہیں گے نا. کوئی بھی کہے گی عربی ہے نا جی، ہم تو کہیں وہ تو عربی میں کوئی بھی بات کر دو تو کہیں آمین آمین کہو، کیونکہ ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی. یہ قرآن کو سمجھنا ضروری تھا. اب دیکھیں کذالک کا اثر نہ ہو، ہم نے دوبارہ ان کو جگایا، اٹھایا. نہ کہ مانے ہم نے، دیکھیں علیہم، ان پر، ان لوگوں پر، ان پر واضح کرنے کے لیے جو قوم ایگزسٹ کر رہی تھی وہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم نے جگایا ہے ان کے بھی ہوش جو ہے اڑ جائیں کہ ہوا کیا یہ. لیعلموا، اب اس ترجمے کو دیکھیں، لیعلموا، تاکہ یا کے معنی یہ لوگ، اور اس کا معنی واو الف کے معنی کیا ہے، سب. یہ سب لوگ کیا کر لیں، جان لیں. سب لوگوں کو معلوم ہو جائے ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ وعدہ جو ہے، وعدہ اللہ کا کیا ہے، سچا ہے. یعنی یہ بات اس وقت کے لوگوں پر جو وہاں موجود تھے ان کے پر یہ وعدہ سچ ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو زندگی ختم کر دیتا ہے وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. تاکہ آج کے لوگوں کو بھی یہ خیال ہو جائے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ نہیں ہے اس بات پر کہ دوبارہ کون اٹھائے گا، وہ کل کس نے دیکھی ہے، ان کے لیے بات اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور دوسرا وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ یہ ہے اور دوسرا وعدہ کیا ہے، یہ دیکھیں ان وعد اللہ حق کا اور ان وعد الساعۃ لا ریب فیہ. یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو وقت مقرر کیا ہے اور بے شک ساتھ کس کو کہتے ہیں، لمحہ. جس لمحے ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے اس میں ایک لمحہ ہوگا، وہ کوئی لمبا چھوڑا وقت نہیں ہوگا، بس لمحہ ہوگا اور اس میں
اڑ جائیں گے ہم. لا ریب فیہ، اس لمحے میں نہیں ہے شک، فیہا اس میں، یعنی اس لمحے کے آنے میں. یہاں کاف لکھا ہوا ہے، کاف اور جیم، یہاں کہا جائے کف، ٹھہر جاؤ، غور کرو کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو، کہ آج کے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے، یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے، اور وہ جو لمحہ زندگی ختم ہونے والا ہے، ہونے والا لمحہ ہے، وہ بے شک ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے. ہر ایک آدمی کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے. آگے دیکھیں. اب جب یہ لوگ، یہ تو معلوم ہو گیا سب کو وہاں اس وقت جو موجود تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو کس طریقے لے رہا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے یاد کرو پھر اس وقت کو. اب جب یہ جو لوگ گئے تھے بازار میں اور اس طرح ایک مشہوری ہو گئی، تو دنیا کا کون سا آدمی ہوگا جو وہاں کا، گاؤں کا ہوگا، شہر کا ہوگا، وہ نہیں پہنچا ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے. آئے ہوں گے. جس طرح کل تاج پوشی تھی، شہباز شریف بھی بیچارہ ٹوپی لے کر کے وہاں پہنچ گیا. وہ اپنے ہیڈ کو لے کر جاتا ہے کہ میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. اور پتہ کہاں سے لوگ آئے ہوں، کیونکہ جب ایک بڑے آدمی کی تاج پوشی ہوتی ہے تو اتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ لوگ تو 309 سال غائب تھے، اچانک نمودار ہو گئے. تو ہر ایک نے کہا ہوگا بھائی دیکھیں تو صحیح یار، کہتا رنگ والے ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، زبردست لوگ، کیا اللہ کے ولی لوگ، اور یہ مرد مجاہد ہے یار، جاؤ دیکھیں. جب یہ پہنچے ہیں تو میرے گاؤں کے لوگ مجھ سے جھگڑنے لگے، باتیں کرنے لگے، آپ سے اپنے گاؤں کے، آپ سے ان کے گاؤں کے. تو اس طرح آپس میں کہنے لگے یار یہ کون ہوں گے یار، کس قبیلے کے ہوں گے یار، کیا طریقہ کار ہو گیا، اور کیا ہو گیا. یہ آپس میں تنازع کرنے لگے، جھگڑنے لگے. دیکھیں اس یہ تنازع جب یاد کرو، جب وہ کیا کر رہے، لڑنے لگے، بحث کرنے لگے. اچھا یہ لفظ ہے نزع سے، نزع جانتے ہو نا، نزع کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب روح کھینچی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نزع کی حالت. اس کو اردو میں کہتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تنازع ہو گیا. تنازع آپس میں جھگڑے کو کہتے ہیں. ہاں آپس کا ڈسپیوٹ، انگریزی میں ڈسپیوٹ کہتے ہیں نا. تو یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے جی. اب ان کا ڈسپیوٹ آ گیا. کیا ڈسپیوٹ آ گیا؟ کہ ان لوگوں کے بارے میں اب ہر ایک کی رائے مختلف ہے. تو بینہم، ان کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو گیا. امرہم، ان کے معاملے میں، ان کے امر، یعنی ان کا جو معاملہ تھا، میٹر تھا، اس کے بارے میں ان کا کیا ہو گیا، ڈسپیوٹ شروع ہو گیا. فقالو، تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا، فقالو، بس کہنے لگے بات زیادہ نہ کریں، ربہم اعلم بہم، یعنی ان کا رب جانے اور یہ جانے، پتہ نہیں کیسے آئے، کیا ہوا، یا اتنی لمبی بات ہمیں کیا پتا، یہ تو رب جانے. لیکن کیا کریں، ابنو، بناؤ. ابنو اردو میں جب بناؤ کہتے ہیں نا، یہ قرآن کے عربی سے لیا گیا لفظ ہے. جس طرح آتا ہے تو عربی میں کہتے آتے، یہ اردو کا جو لفظ ہے، یہ فارسی والی چیزیں نہیں لیا لفظ. یہ میں جب اردو والے دیکھتا ہوں یار یہ فارسی سے لفظ لیا ہے، فارسی سے نہیں لیا ہے، قرآن کے عربی سے لیا ہمارے بزرگوں نے. یہ جو اردو ہم پڑھتے بولتے ہیں، ابنو، کیا کرو، بناؤ، بنائے آئے، بناؤ. ہاں کیا بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانا، ایک عبارت. اب ایک ایسی یادگار، ایک ایسی عمارت بنائی جائے جو ان کے اوپر ہو اور اس پہ باقاعدہ لکھائی ہو جائے کہ یہ باقی جوان مرد لوگ ہیں، مرد مجاہد ہیں، اور اس میں 309 سال تک یہ ہسٹری لگ جائے گی. تو آنے والے لوگ کیا کریں گے، دیکھیں گے. ان کا ایک کا نظریہ یہ تھا
دوسرے کیا کہہ رہے اور ان کے بارے میں خواہ مخواہ باتیں کرنا کہ کیسے سوئے تھے، کس طرح کروٹ دے لیتے تھے، کیا ہوتا تھا، کتنے تھے کتنے نہیں تھے، اس سے بارے میں اللہ کو چھوڑ دو، ربہم عالم بہم، یہ معاملہ رب پہ چھوڑ دو. کیوں ہم تو نہیں تھے ساتھ کہ ہم کہہ رہے کہ بھائی رنگ کیسا تھا ان کا، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے ہونٹ کیسے تھے، یہ تو ہم سے نہیں پوچھا جائے، یہ تو رب ہی جانے. کالا، اب ان کے مقابلے میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ کالا کہا، میں اس کا مطلب ہوں، ان کا رب خوب جانتا ہے یا جانے گا بہم، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں ان کا رب خوب جانتا ہے. کالا کہا، ان لوگوں نے غلبو، جو غالب تھے، جو کیا تھے، پاورفل لوگ جن کو یعنی اکثریت حاصل کی، جس طرح ہمارے پارلیمنٹ میں جن کو عدم اعتماد میں جن کو زیادہ ووٹ حاصل ہو جائے، یعنی زیادہ تھے، جو غالب تھے، انہوں نے علی امرہم، اپنے معاملے میں جو یہ غالب تھے، غالب نظریہ رکھنے والے، زیادہ نظریہ رکھنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لنتخذن، یہ لام جب آتا ہے نا ضرور، اور جب یہ نون آخر میں آ جاتے تشدید کے ساتھ، تو پھر کیا ضرور، تو ضرور بضرور. اتخذا کے معنی ہوتا ہے بنائیں گے، کیا کریں گے؟ بنا لیں گے. علیہم، ان پر، مسجدہ، کیا بنا دیں گے؟ کوئی مسجد بنا دیں گے تو اچھا ہوگا. اب دونوں کہیں گے یہ عمارت بنا رہے ہیں، اس میں عمارت بھی ہو گئی اور اندر مسجد بھی بن جائے گی. تو یہ جو دوسرے تھے جن کا نظریہ دوسرا تھا، تو عمارت تو بن جاتی، لیکن وہ عمارت جس میں رب کا نام لیا جائے، جس رب کے لیے وہ نکلے تھے، تو اس میں جب سجدہ ہوگا تو لوگ دعائیں کریں گے نا کہ اللہ ایسا ہی بھی ہمیں مرد مجاہدوں کی طرح بنا دے، دعا مانگیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان جگہوں کے قریب کیا کر دیا جائے، مسجد تعمیر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ آج کا پروگرام تھا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا مشکل ہے؟ کوئی لفظ مشکل ہے؟ یہ جو ہے نا پیسے بائی میں تبدیل، ہاں، پھر دیا جائے گا. ہاں، اس طرح بھی ہے، دیا جائے، دیے جائیں گے، دیے جائیں گے. یہ اعادہ سے ہے نا، آپ کہتے ہیں اعادہ کرنا، ریوائز کو کہتے ہیں، ریویژن کو کہتے ہیں بتانا. اسی لفظ سے میعاد ہے، اسی طرف سے وعدہ بھی اسی سے. اعادہ کے معنی واپس لوٹا دیں گے، واپس لے جائیں گے تمہیں. یہ ان کو یہ خوف تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم شرک کے اندر زیادہ نہیں ڈوبیں گے. ہم نے شرک سے بیداری کا اعلان کر کے نکلے تھے یہاں، اور اپنی قوم کو، اپنی حکومت کو، اپنی وزارتوں کو چھوڑ کر گئے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ چلے جائیں ان کے چکر میں، وہ پھرنی کے ساتھ مجبوراً ہمیں ان کے مذہب میں پھر کرنا پڑے. تو اگر ایسا ہوا، وَلَن تُفْلِحُوا اذًا ابدا، پھر ہمیشہ کے لیے ہم ناکامی اور محرومی کا شکار ہو جائیں گے. یعنی ہرگز ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. یہ آج کا سبق تھا. اس پہ اگر کوئی لفظ پہ، ترجمے پہ کوئی اگر سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. مزید یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جب وہ بھاگ گئے ان سے جو کھانا لینے آئے تھے، پھر لوگ آپس میں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے مسجدیں بنا دیں گے، ان کو اوپر، اور یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں، اگر یہ ہمارے دور میں یہ واقعہ ہو جاتا اور ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہم ایک جگہ سر قلم کرتے کہ میری بات نہیں مانی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، ٹھیک ہے نا. یہ بہت لوگ جمع ہو گئے تھے، ادھر کے لوگ، ادھر کے لوگ، کوئی کہیں جائے گی کہیں جائے گی، کیونکہ سب لوگ آ گئے تھے. یعنی آج یہ تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ اب سب کی رائے علیحدہ علیحدہ تھی.
اس لیے ہمارا ان کا مطلب یہ تنازع ہو گیا تھا نا، یہ لڑنے لگ گئے، تنازع پیدا ہو گیا. اب یہ تنازع تو ایک یہ تھا کہ جس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے نبی کو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ان کی زلفیں لمبی تھی، ان کا سایہ نہیں تھا، یہ ہے نا. اسی طرح یہ اور یہ ساری باتیں جب بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ سے سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کا سایہ تھا یا نہیں تھا، تو آپ کہیں گے میں تو نہیں تھا وہاں، آپ تو نہیں تھے. جب آپ تھے نہیں، اب یہ تھے نہیں، لیکن اب یہ جو اللہ آگے بتائے گا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے. ذرا مجھے اردو نہیں آتی صحیح کہ جس طرح آپ کہیں تیر تکے لگانا، تکا کہتے ہیں نا. ہاں، یہ اردو میں عربی میں یہ آئے گا بھی. یہ ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جا کر دے گا. کیا ہوا تھا، ان کا تنازع کیا تھا، یہ کیا بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کتا کیسے آیا، یہ کس طرح رہا، اس طرح مختلف باتیں ہی کرتے تھے. لیکن دو جو بڑی اہم رائے تھی یہ تھی جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کر دی. ایک کی رائے جو اللہ کو پسند ہے کہ ایک نے کہا کہ یار اس کے اوپر تو ایک یادگار عمارت تعمیر کی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہو جاؤ. ایک دوسری بات انہوں نے کہی نہیں، یہ جو باقی باتیں ہم کر رہے ہیں نا اس کو رب جانے، ان کا کام کرے، یہ تو رب کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے قریب کہیں مسجد بن جائے اور مسجد ان کے نام پہ ہو جائے، مسجد اصحاب کہف، تو ایک تو ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ایک جتنے لوگ نماز پڑھنے جائیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو ان کے حق میں کیا کریں گے. تو اللہ کو یہ باتیں پسند تھی دونوں، تب جا کر کو باقی ان کے تنازع کو زیادہ نہیں لیا ہے. اب تنازع کیا تھا، کیا باتیں ہوئی ہیں، اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آ جائیں. اب میں تو بتا سکتا ہوں ابھی بھی، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ پھر آپ آئیں گے نہیں. یار وہ سب کو بتا ہی دیا، تو اب کیا جانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہماری حکمت ہوتی سیاست کی، کس طریقے سے یہ رہے ادھر. ہاں، تو آپ آئیں گے دوبارہ وعدے کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی اور میری زندگی بالکل لا حاصل زندگی ہے. زندگی حاصل ہوتی ہے اس قرآن کے ذریعے. زندگی میں نمود، سکون اور لطف اگر آتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے. اپنی زندگی میں یہ داخل کر دو اور کوشش کریں کہ اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور جو ان مرد مجاہد لوگوں نے کام کیا ہے اس طرح ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.